ایجوکیشنل ڈسکورس ان سب کانٹیننٹ، یعنی ایجوکیشن کے مقال میں یا ایجوکیشن کی حیثیت اور ایجوکیشن کی اسٹیٹ کیا تھی سب کانٹیننٹ کے اندر. With the emergence of national education systems in 19th century Europe, the state as a monopolistic agency began to control the definition and dissemination of knowledge. 19ویں صدی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، وہ ایجوکیشن کو پھیلانے اور ایجوکیشن کی تعریف کرنے میں ایک واحد ایجنسی کے طور پہ سامنے آتی ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ ابھی پرائیویٹ ایجوکیشن کا کوئی آغاز ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. دیر آر نو کمپیٹیٹرز، دیر آر نو پیپل ہو کین چیلنج دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ بہت طاقتور نظر آتی ہے اس طرح سے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ جمہور تک پھیلایا جائے گا، یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں، یعنی ریاست کے پاس ہے. ایجوکیشنل تھاٹس، کانسیپٹس اینڈ پریکٹسز ان یورپین کنٹریز even when part of a repressive praxis developed in accordance with their own dynamics and within their own horizons. Now, in Europe, the educational thoughts, that means the philosophical ideas, وہ سوچ جو فلسفیانہ ہے، وہ سوچ جو وزڈم کی ہے، وہ سوچ سے لے کے ان کانسیپٹس تک جو ڈیولپ ہوتے ہیں سوچ سے، اور پھر ان کی پریکٹس تک جو سب چیزیں یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کی حالت بھی اس وقت ایسی ہے جہاں وہ ایک ریپریسو پریکسس کا شکار بھی ہیں، جس میں بہت سا ریسزم ہے دوسری ریسز کے خلاف، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پہ جنگ کے اثرات ہیں. لیکن ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے ہر ملک، ہر ریاست ایجوکیشن کو ایک اپنے انداز، اپنی ایک منفرد ہسٹری اور اپنے رہنے سہنے کے انداز میں ڈسیمیٹ کرتا ہوا اور تھاٹ پروسیس کو بھی انرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ a degree of autonomy is present in the 19th century Europe. But on the other hand, if we look at subcontinent, the situation was completely different. As a colonized country, subcontinent and its population after the 18th century was subject to various manifestations of power and suppression. ایک ایسا ملک جس کے اوپر بیرونی حکمران جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، جو کہ کالونائزڈ ہے، اس پہ بہت سے ایسے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ بہت مختلف ہیں. اب پاور اور سپریشن کی بہت سی اقسام موجود ہیں، جس میں مغلیانہ طرز حکومت بھی تھا، جس میں برطانوی راج بھی شامل ہے، جس میں پرنسلی اسٹیٹس کے راجا بھی شامل ہیں، اور جس میں مختلف مذاہب کی مختلف پریکٹسز بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برصغیر جو ہے وہ بہت ویرڈ ہے، اور کسی طرح بھی ہم اسے اس ڈیموکریٹک انداز سے جس طرح سے یورپ کے اندر معاملات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایجوکیشن میں کمپیئر نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری طرف they not only suffered from economic exploitation but were deprived of political and socio-cultural autonomy. اب نہ تو وہ کسی طرح کی کوئی اٹانومی جو کہ پولیٹیکل اور سوشیو کلچرل ہے، یعنی ان کے کلچر، ان کی سوسائٹی اور ان کا جو پولیٹیکل نظام ہے، اس میں وہ اٹانومس نظر نہیں آتے، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو معاشی استحصال ہے اس کا بھی شکار ہیں. کچھ لوگ جو ہیں انہیں ان کا رہن سہن بہت برا ہے، کچھ کا بہت اچھا ہے. لوگ جو کرتے ہیں انہیں ان کی اجرت جو دی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ ویلیو سسٹمز میں کاسٹس کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، جبکہ یہ سارے فیکٹرز کسی بھی ملک اور ریاست میں ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں ایک کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں. With the expansion of the British rule and the establishment of British administrative structures, the natives lost control over their own affairs, and any effort to transform and or reconstruct or develop new indigenous institutions was severely restricted. اب یہ وہ وقت ہمیں نظر آتا ہے جب برٹش راج کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے، تو جو نیٹیوز ہیں وہ اپنا کنٹرول لوز کرنے لگتے ہیں اپنی پریکٹسز پہ، چاہے وہ کلچرل پریکٹسز ہوں، چاہے وہ معاشی پریکٹسز ہوں، وہ پولیٹیکل ہو یا کسی بھی طرح کی چیزیں ہوں. اب ان میں ایک تغیر و تبدل کا جو سٹیج ہے وہ سامنے آتا ہے، اور کچھ بھی نیا کرنا، کچھ بھی نئے انسٹیٹیوشنز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کچھ بھی ایسی سوچ جو ہے جس کو ڈیولپ کیا جائے، وہ ہمیں ریسٹرکٹ ہوتی ہوئی، وہ ہمیں رکتی ہوئی نظر آتی ہے. Just as the creation of citizen was an important step for the consolidation of European nation states,
The British in the subcontinent made a strong effort to construct the colonial citizen who was to support and strengthen the colonial system. اب جس طرح ایک یورپ میں ہم سٹیزن کو، ایک شہریت کو اور شہری کو اور اس کی تعریف کو سامنے لاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے جو ملک ہیں، جو ریاست ہے، وہ ڈیولپ کر رہی ہیں سٹیزنز کو، ان کو ان کے رائٹس بتا رہے ہیں. برطانیہ بہترین کوشش کرتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ ایک سٹیزن تو ڈیولپ کیا جائے، لیکن وہ سٹیزن جو کولونیل رول کی حفاظت کر سکے، جو کہ برٹش راج کی مرضی کے مطابق چل سکے. سو جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، جس طرح سے اس کو دیا جائے اور جس طرح سے وہ ایجوکیشن کے ذریعے اکانومی کا حصہ بنے گا، وہ ڈومیننٹ ہے برٹش راج کی اپنی پالیسیز پہ اور ان کی اپنی نمائندگی پہ جو وہ چاہتے ہیں دنیا میں اور اس ملک کے اندر.